السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے دوستو، آج ہم اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نصف اول ہے، اس کا جو نصف حصہ ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ میں جا کے، ٹھیک ہے۔ اس مضمون کا ٹائٹل ہے المخرج الوحید من الازمات والمشاکل، یعنی بحران اور مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ۔ آج ہم پڑھیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فَبِسَبَبِ الِاسْتِعْمَارِ وَغَفْلَةِ الْمُسْلِمِينَ وَصِرَاعَاتِهِمْ وَنَزَاعَاتِهِمْ الدَّاخِلِيَّةِ تَحُلُّ الْأَزَمَاتُ وَالْمَآسِي بِالْمُجْتَمَعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَأَهْلِهَا۔ سبب من وجہ، ٹھیک ہے۔ فَبِسَبَبِ الِاسْتِعْمَارِ، استعمار و غفلت المسلمین، اور مسلمانوں کی غفلت، وصراعاتہم ونزاعاتہم الداخلیہ، اور ان کے داخلی اور اندرونی کشمکش اور لڑائی کی وجہ سے، تحل الازمات والمآسی، ٹھیک ہے، بحران اور عالمیہ جو ہے، مصیبتیں جو ہے نازل ہوتی ہے، بالمجتمعات الاسلامیہ، اسلامی معاشرے پر، و اہلیہ، اور اسلامی معاشرے والوں پر، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں پر۔ وَيَتَفَاقَمُ تخلف، اور جو تخلف جو ہے پسماندگی وہ بڑھتی جاتی ہے۔ وَتَتَوَالَى الْأَحْدَاثُ وَالْفَجَائِعُ، وَتَتَوَالِي الْأَحْدَاثُ وَالْفَجَائِعُ، اور حادثات و واقعات، مصیبتیں جو ہے کیا ہے، پے در پہ آتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ والمسلمون فی هذه الاوضاع، اور مسلمان اس صورتحال میں، فی هذه الاوضاع القاسیہ، اس سخت صورتحال میں، اس سخت حالات میں، مضطربون و قلقون، وہ پریشان اور بے چین ہیں۔ تتفرق بهم السبل، ان کے راستے مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ وتتوزع طوائف، اور ان کے جو گروہ جو ہے وہ کیا ہے، منقسم ہیں، بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ مختلف راہ پر چلتے ہیں، اور ان کے گروہ بھی مختلف گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا يهتدون الى ما يقومون به للخروج من الازمات والمشاكل المعاصرة، اور وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ نہیں راستہ پا رہے ہیں، اس چیز کی طرف وہ لوگ راستہ نہیں پا رہے ہیں جس کے ذریعے سے وہ لوگ موجودہ بحران اور مسائل سے نکل سکے، ٹھیک ہے، اس کی وہ لوگ راستہ نہیں پاتے ہیں۔ فماذا یفعلون، تو وہ لوگ کیا کریں گے، ٹھیک ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آگے بتا رہا ہے، فلا حاجۃ بنا ان نیأس ویصیبنا الخور والاحباط، تو بتا رہے ہیں کہ فلا حاجۃ بنا، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم مایوس ہوں، اور ہمیں جو ہے سستی اور جو ہے کیا ہو، کاہلی لاحق ہو، ٹھیک ہے۔ بل نجد فی سیرت الرسول العظیم محمد ابن عبداللہ الامین صلی اللہ علیہ وسلم ما یفرج الکرب ویجلی الغمارات ویربط علی القلوب المضطربہ، کہہ رہا کہ بلکہ ہم پاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ان کی زندگی میں، ما یفرج الکرب، جس سے جو ہے کیا مصیبتوں کو دور کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو مصیبت کو دور کرے، ویجلی الغمارات، اور شدائد اور تکالیف کو کیا کرے، ختم کرے، ویربط علی القلوب المضطربہ، اور پریشان دلوں کو کیا کرے، ثابت قدمی عطا کرے، ٹھیک ہے۔ ویسکن النفوس الحائرہ، اور بے چین نفوس کو، دلوں کو کیا کرے، تسکین دے، راحت دے۔ ویشحذ الہمم الخائرہ، اور پست، ٹھیک ہے، ہمتوں کو کیا کرے، تقویت پہنچائے، اسے تیز کرے۔ والعزائم الفاطرہ، اور سست و عزم کو، اور سست و کیا کرے، ارادے کو کیا کرے، تیز کرے، مضبوط کرے۔
وَيَهْدِينَا إِلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْمَآزِقِ الَّتِي وَقَعْنَا فِيهِ، اور ہمیں راستہ دکھائے، ہمیں لے جائے اس طرف جس سے ہم کیا ہے ان تنگیوں سے نکل سکے جس میں ہم لوگ گر چکے ہیں. ٹھیک ہے. بسبب الانحراف عن الأسوة الحسنة المتمثلة في السيرة النبوية الطيبة الطاهرة الزكية النقية الصافية. ٹھیک ہے. اب وہ گر چکے کس کی وجہ سے؟ بسبب الانحراف، ہٹنے کی وجہ سے، عن الأسوة الحسنة، اس اسوہ حسنہ سے جو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں پنہا ہے. ٹھیک ہے. فإن السيرة النبوية تهدينا كيف نتعامل مع غير المسلمين في حالة الحرب وحالة السلم ودار الحرب ودار الإسلام. اس لیے کہ سیرت نبوی جو ہے ہمیں رہنمائی کرتی ہے ہماری کیف نتعامل مع غیر المسلمین فی حالت الحرب، کہ ہم کس طرح کا برتاؤ کریں غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کی حالت میں، صلح کی حالت میں، ودار الحرب اور دار الحرب میں، ودار الاسلام اور دار الاسلام میں، ونقربهم الى دعوت الاسلام، اور کیسے ہم انہیں قریب کریں اسلام کے دعوت کی طرف. ونزیل الشکوک والشبہات من النفوس والاذہان تجاه الاسلام، اور کیسے ہم لوگوں کے دلوں سے اور ذہنوں سے کیا رہے شکوک و شبہات کو دور کرے اسلام کے تعلق سے. ٹھیک ہے. یعنی اسلام کے تعلق سے جو لوگوں کے کیا ہے شکوک و شبہات ہے اس کے کیسے ہم اسے دور کریں. لأن حیات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تطبیق عملی لکل حکم من احکام الشریعہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عملی کیا ہے تطبیق ہے ہر شریعت کے حکم کے لیے. یعنی جو بھی شریعت میں حکم دیا گیا اس کا ایک عملی تصویر کون ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. وخرجت لنا هذه الحیات الطیبہ طاہرہ بشکل بدیع، اور ہمارے لیے یہ عمدہ زندگی جو ہے ایک اچھے شکل میں آئی ہے، نمودار ہوئی ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی شمل كل المتغیرات والظروف التي من الممكن أن يواجه الفرد أو الجماعة أو الأمة ككل، اور وہ ہر تبدیلی اور حالات کو شامل ہے. یعنی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ان کا جو نمونہ حیات ہے وہ ہر اس حالات اور تبدیلیوں کو شامل ہے. التي من الممکن ان یواجہا، جس کا امکان ہے کہ کوئی فرد یا کوئی جماعت سامنا کرے، یا اول امت کا کل، یا پوری امت بحیثیت کل وہ سامنا کرے. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک اسوہ حسنہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی اللہ سے امید رکھتا ہو اور آخرت کا امید کرتا ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی. کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں. سبب منے وجہ، ٹھیک ہے. استعمار منے استعمار سامراجیت، اور صراعات منے کشمکش، نزاعات منے لڑائی، عظمت منے بحران، معاصی معاصتن کی جمع معاصی منم اس کا مطلب عالمیہ. ٹھیک ہے. مجتمعات الاسلامیہ منے اسلامی معاشرہ. تفاقمہ مکہ مطلب ہے بڑھنا، تخلف پسماندگی. تتوالم نے پے در پہ آنا. ٹھیک ہے. الاحداث والفجائع منے مصیبت ہے. الاوضاع القاسیہ سخت حالات. طائفۃ جمع طوائف. ٹھیک ہے. اس کا مطلب گروہ، جماعت. المشاکل المعاصرہ
کا مطلب موجودہ مسائل، ٹھیک ہے. نہیں آسمانہ مایوس ہونا، ٹھیک ہے. خور یہ بات سستی کا ہے. النفوس الحائرہ مانے پریشان لوگ، ٹھیک ہے. شحذ یشحذ مانے تیز کرنا، ٹھیک ہے. الہمم الخائرہ والعزائم الفاترہ مانے پست ہمت. معزق جمع معازق اس کا مطلب ہے تنگی، تنگ راستہ. انحراف عن مانے راستے سے بھٹکنا، ٹھیک ہے. زکیہ نقیہ صافیہ اس کا مطلب سب پاک و صاف، شفاف، ٹھیک ہے. تو بس اتنا ہی. امید کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اچھا لگا تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ کس طرح کا ویڈیو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. تب تک کے لیے مع السلامہ.